انسان تتلیوں کی طرح ہوا میں اڑ رہا ہے. پہلے زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کو معلوم تھا نا آبادی بڑھ جائے گی, تو آبادی بڑھنے سے مسائل بڑھنے کے بجائے کم ہونا شروع ہو گئے. یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک دلیل ہے. اللہ بتاتے ہیں کہ تمہاری کیلکولیشن غلط ہو جاتی ہے, مجھ پہ اعتماد کرو, مجھ پہ توکل کرو, میں نے پیدا کیا ہے تو میں غافل نہیں ہوں. کافر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پیدا کر کے بھول رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے. اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے کہ میں پیدا کر کے غافل نہیں ہوں. زمین میں نے کتنی اسپیس رکھی, کتنی خوراک رکھی, سب مجھے پتہ ہے. اس حساب سے بندے مارکیٹ میں آتے رہیں گے, تمہیں اس میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھو, 1000 سال پہلے کا کوئی سائنٹسٹ ہوتا جو بڑا عقل مند ہوتا, وہ کیلکولیشن کرتا 1000 سال کے بعد آبادی اتنی بڑھ جائے گی تو بڑے مسائل کھڑے ہوں گے اور لوگوں کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن دنیا میں آبادی بڑھنے سے مسائل زیادہ ہونے کے بجائے مسائل کیا ہو گئے, کم ہو گئے. ایجادات ہوتی رہی. اب کتنا بڑا مسئلہ تھا پشاور سے کراچی پہنچنا, پرانے زمانے میں بہت بڑا مسئلہ تھا یا نہیں تھا؟ گدھے گھوڑوں پہ آتے, پیدل آتے. آبادی بڑھ گئی, ایجادات بھی اسی حساب سے بڑھ گئی. وہ بہت بڑا مسئلہ بہت چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا. کیا خیال ہے؟ ٹھنگ ہڑ کے بندہ پہنچ جاتا ہے. تو بتانے کا مقصد ہے اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل. ہر چیز کیلکولیشن سے نہیں ہوتی. کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں, اتنی آمدن, اتنے خرچے, اتنے بچے, اتنے بیگم, اتنے فلانا, اتنا ٹمکانا, اور ڈپریشن میں جاتے رہتے ہیں بیٹھ کے. تو اس لیے دنیا میں سکون اسی کو ملے گا جو اللہ کو یاد رکھے گا. یہ بھی قرآن جو ہم نے پڑھا ہے نا, اسی کا حاصل ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کہتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو ذکر کرتے ہیں پھر بھی ہمیں سکون نہیں ملتا. او بھائی, تم ذکر کرتے ہی نہیں ہو, تم تو رٹے رٹائے چند الفاظ پڑھتے ہو. اللہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ذکر بھی اس میں داخل ہے, لیکن اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھو, اصل مطلب یہ ہے کہ آپ پہ کوئی کیس ہو گیا اور اب آپ کو خطرہ ہے کہ مجھ پہ کیس ہو گیا, میں عدالت میں جاؤں گا اور میری ایسی کی تیسی ہو جائے گی. جب آپ کو عدالت کے کٹہرے میں لے کے جا رہے ہوں, آپ خوشی میں ہوگے, ٹینشن میں ہوگے؟ ٹینشن میں. جج جب کچھ لکھ رہا ہوگا آپ کی ٹینشن بڑھ رہی ہوگی. لیکن جج کا فون آ گیا اور اس نے آپ کو پہلے بتا دیا میں تیرا چاچا ہوں, کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں, بے فکر رہے, تجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے, ٹینشن نہیں لینا. یا میں تیرا ابا ہوں, فرض کر لو ابا آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں عدالت کی کرسی پہ, پھر آپ ٹینشن فری. پاکستان کی بات کر رہا ہوں, ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا. اور پاکستان میں بھی سارے جج ایک جیسے نہیں ہیں. ان ججوں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سنتے. بہت نالائق ہے نا, نہیں سن رہے بیان, پھر ان کو ہم جو مرضی بولے ان کو. اور جو اس وقت میری اسپیچ یہ والا کلپ سن رہے ہیں تو وہ اس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے, وہ تو سن رہے ہیں. تو جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کے کیا نکلے, آپ کو پہلے پتہ ہے میرے ابا ہیں. اب آپ ٹینشن فری. اب لوگ آپ سے کہیں گے کہ یار آپ کے اس اطمینان کی وجہ کیا ہے؟ آپ پہ اتنا بڑا کیس ہے اور اتنی خطرناک سزا ہو سکتی ہے آپ کو, لیکن آپ کو تو ذرا بھی ٹینشن نہیں ہے. آپ کہو گے مجھے اپنے ابا کو یاد کرنے سے سکون ملتا ہے. بذکری ابا یطمئن قلبی, یوں کہو گے آپ. بذکری ابی, عربی میں کہیں گے بذکری ابی, اردو میں ابا ہی کہہ دو اس کو. بذکری ابا یطمئن قلبی, مجھے اپنے ابا کو یاد کرنے سے کیا ملتا ہے؟ سکون. اب پتہ چلا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کو یاد کرنے سے سکون ملتا ہے. اس مثال سے یہ آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کہ ٹینشن میں آپ کی کیلکولیشن غلط ثابت ہو سکتی ہے. آپ کہہ رہے ہو میری کم آمدن, یہ مسائل, یہ مسائل, یہ مسائل, تو بھائی اللہ ہے نا, وہ بیٹھا ہوا ہے,